بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ افغانستان کے سلسلے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ افغانستان میں اشاعت اسلام کا کامیاب ترین دور 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خلافت کے آغاز کے ساتھ ہوا۔ ان سے قبل ولید بن عبد الملک اور سلمان بن عبد الملک کے دور میں افغانستان کے باغی سرداروں کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ دوسری طرف سندھ کے راجہ کا تخت و تاج بھی خلافت اسلامیہ کے سامنے مٹی میں مل چکا تھا، اور افریقہ کے تاریک جنگلات میں بھی اسلامی فوجیں برابر پیش قدمی کر رہی تھیں۔ شمال میں ان کا دھاوا یورپ پر بھی جاری تھا۔ سلمان بن عبد الملک نے اپنے بھائی مسلمہ کو قسطنطنیہ فتح کر کے یورپ میں داخل ہونے کی مہم سونپ رکھی تھی، اور یہ لشکر سخت ترین برف باری کے باوجود قسطنطنیہ کے سامنے خیمے گاڑے ہوئے تھا۔ مگر ان کامیابیوں اور کارناموں کے باوجود اسلامی ریاست کے لیے ایک نیا خطرہ سر ابھار رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ سرحدوں کی وسعت کے مطابق رعایا کی دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دی جا رہی تھی۔ گویا اس طرح بیرونی خطرات سے تو بے فکری تھی، مگر اندرونی عدم استحکام کا خطرہ بڑھ رہا تھا۔ یہ صورتحال ملک میں شامل حکومت میں شامل اعلیٰ عہدیداروں کے ایک گروہ کی بے جا سختی، اقربا پروری، بددیانتی اور آرام پسندی کے باعث پیدا ہو رہی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مسند خلافت سنبھالتے ہی ان خرابیوں کا تدارک کیا۔ اقربا پروری کی جڑ اس طرح کاٹ ڈالی کہ ان کی زندگی اس کی روشن مثال بن گئی۔ عمال حکومت کو ناجائز سختیوں سے روکا، ظلم و خیانت کے مرتکب عہدیداروں کو معزول کر دیا، عوام اور حکام کے مابین فاصلے ختم کر دیے، عدل و انصاف کو عام کیا، مجرموں کو سزائیں دیں، حقداروں کو ان کا حق دلایا، غصب شدہ اموال اور جائیدادیں ان کے اصل مالکان کو واپس کر دی، بیت المال میں جمع شدہ دولت کے انبار عوام کی فلاح و بہبود میں بے دریغ خرچ کر ڈالے۔ در حقیقت ان کا دور حکومت خلافت راشدہ کا ہو بہو نمونہ تھا۔ ان کے اصلاحی اقدامات کے باعث ملک میں عدم اطمینان کی فضا یکسر ختم ہو گئی، اور اسلامی ریاست داخلی استحکام کی راہ پر چل پڑی۔ افغانستان سمیت تمام صوبوں سے شورشوں کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے افغانستان جیسے حساس علاقوں میں بالکل وہی تدبیر اپنائی جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مد نظر رکھا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جانتے تھے کہ محبت کو جنم دیتی ہے، اس لیے انہوں نے عوام کو شریعت کی روشنی میں تمام حقوق دینے، ان کی شخصی آزادی کی حفاظت کرنے اور ان کو اعتماد میں لینے پر مبنی حکمت عملی اپنائی۔ خصوصاً افغانستان کے باشندوں کی طبیعت و مزاج کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے یہاں احتیاط اور فراست کے ساتھ اس حکمت عملی سے کام لیا، اور اپنے گورنروں کو بھی اس کی تاکید کی۔ ان کے خطوط اور فرامین سے یہ بات بخوبی جھلکتی ہے۔ شورش زدہ علاقوں کے گورنر ایک عرصے تک مقامی عوام سے رواداری برتے کبھی ان کی اصلاح سے بھی مایوس ہو جاتے تو تنگ آ کر امیر المومنین سے سختی کی اجازت طلب کرتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہر بار انہیں حسن اخلاق اور عدل و انصاف کی تاکید فرماتے، اور انہیں سخت گیری کی قطعاً اجازت نہ دیتے۔ ایک بار والی افغانستان جرح بن عبداللہ بن حکمی کا خط پہنچا، جس میں لکھا تھا: اہل افغانستان کا رویہ بہت خراب ہے، انہیں تلوار اور کوڑے کے علاوہ کوئی چیز راہ راست پر نہیں لا سکتی۔ امیر المومنین مناسب سمجھیں تو مجھے اس کی اجازت دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خط پڑھ کر یہ جواب لکھوایا: تمہارا یہ خیال کہ ان لوگوں کو کوڑے اور تلوار کے سوا کوئی چیز راہ راست پر نہیں لا سکتی سراسر غلط ہے۔ ان کو عدل و انصاف اور حق کی نگہداشت راہ راست پر لا سکتی ہے، پس حق کو جہاں تک ہو سکے عام کرو۔ جرح بن عبداللہ نے اس حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے
اپنے طرز عمل کو درست کر لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہیں ذمیوں کو نرمی سے دعوت اسلام دینے اور اسلام قبول کرنے والوں کو شرعی قانون کے مطابق جزیہ معاف کر دینے کی بھی تاکید کی تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ خراسان میں ذمی جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ صرف جرح بن عبداللہ کے ہاتھ پر 4000 افراد نے اسلام قبول کیا۔ افغانستان اس سے قبل نہایت پسماندہ چلا آ رہا تھا۔ آمد و رفت کے بنیادی ذرائع بھی میسر نہ تھے، راستوں پر سرائے خانہ نہ تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہاں کے حاکم کو صوبے کی تمام سڑکوں اور راستوں پر جگہ جگہ سرائے خانہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس سے علاقے کے عوام اور مسافروں نے سکھ کا سانس لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خود بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ علوم دینیہ کی حفاظت اور اشاعت پر انہوں نے خاص توجہ دی۔ انہوں نے مدینہ منورہ کے حاکم قاضی ابو بکر بن حزم سمیت تمام صوبوں کے والیوں کو لکھوا بھیجا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث چھان بین کر ذخیرہ کر لی جائیں، کہیں علماء کے اٹھ جانے سے یہ علم ضائع نہ ہو جائے۔ اسی فرمان کے مطابق مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، خراسان اور شام و مصر کے تمام محدثین سے احادیث ذخیرہ کر لی گئی، ان کے مجموعے ترتیب دیے گئے اور ان کی نقول اسلامی صوبوں میں پھیلا دی گئی۔ ان کوششوں کی بدولت تمام اسلامی صوبوں کی طرح افغانستان میں بھی اسلامی علوم کا خوب چرچا ہوا۔ تہذیب و تمدن پر اسلامی اثرات کی گہری چھاپ لگی اور ملت افغانستان میں صحیح معنوں میں اسلام کو پہچانا۔ اہل افغانستان طبعی طور پر نہایت دلیر، عالی حوصلہ اور ذہین تھے۔ اسلامی علوم نے ان کی ذہانت و فطانت پر سیکل کا کام کیا۔ اسلامی تعلیمات نے انہیں اپنا گرویدہ بنا لیا اور وہ گروہ در گروہ علم کے خزانوں کی طرف لپکے۔ عرب سے روشن ہونے والی اسلامی علوم کی مشعل نے اہل افغانستان کو اخلاق، معاشرت، تمدن، ثقافت اور علم و فنون کے وہ رہنما اصول دیے جن سے وہ حقیقی معنوں میں مہذب اور متمدن بنے۔ انہوں نے اسلامی حکمت کے انمول موتیوں کی دل سے قدردانی کی۔ جہاں کوئی عالم دین حلقہ درس لگاتے، وہاں طالبان علوم کے ٹھٹ لگ جاتے۔ بے شمار نوجوان علوم اسلامیہ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کوفہ، بصرہ، حجاز اور شام جیسے دور دراز علاقوں میں پھیل گئے اور اپنا دامن علم فضل کے جوہر سے بھر کر واپس لوٹے۔ انہوں نے بھی اپنے مقام پر حلقہ درس جاری کیے اور یوں یہ علاقے علماء سے آباد ہو گئے۔ علم کے خوگر انہی نو مسلم افغانوں میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا خاندان بھی شامل تھا، جس نے کابل سے ہجرت کر کے نسا، ترمز اور پھر عراق کو اپنا وطن بنایا۔ ایک صدی کے اندر افغانستان میں کوئی شہر اور کوئی بستی ایسی نہ تھی جہاں مساجد اور مدارس نہ ہوں۔ تمام مساجد نمازیوں سے پر اور تمام مدارس طالب علموں سے بھرے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ بڑے مدارس میں طلباء کی تعداد 1500 سے کم نہیں ہوتی تھی۔ شمالی افغانستان میں ضحاک بن مزاحم رحمہ اللہ تفسیر اور فقہ کی تعلیم دیتے تھے۔ ان کی درسگاہ کے طلباء 3000 سے کم نہ تھے۔ افغانستان میں یہ دور علوم عالیہ، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ اور اسماء رجال کی ترویج کا دور تھا۔ اس کے علاوہ ادب، شعر و منطق اور کلام کے ماہرین بھی یہاں اپنی محنتوں سے علم کی ترویج میں حصہ لے رہے تھے۔ مشرقی اور وسطی افغانستان کی بنسبت شمالی افغانستان کے باشندوں نے قدر تاخیر سے اسلام قبول کیا۔ دوسری صدی ہجری کے اوائل میں یہاں کے بہت سے سردار اور ان کے قبائل اسلامی حکومت کے باج گزار ہونے کے باوجود غیر مسلم تھے۔ ان کی طبیعت میں سرکشی کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ قبول اسلام کی سعادت کے حصول میں بلخ کے باشندوں نے پہل کی۔ ان کے کچھ عمائدین اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ بلخ میں پہلی مسجد تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد یہاں مساجد و مکاتب کا ایک بہت بڑا سلسلہ چل پڑا۔ جلد ہی بلخ نہ صرف علم و فنون بلکہ سلوک و معرفت کا بھی ایک ممتاز مرکز بن گیا۔ عالم اسلام کے بہت سے نامور علماء و مشائخ نے یہاں جنم لیا۔ عمر بن عبدالعزیز کے جانشین خلیفہ حسان بن عبد الملک نے بھی افغانستان پر بھرپور توجہ دی۔
بغاوتوں کے خطرات کے سدباب کے لیے یہاں بڑی بڑی چھاؤنیاں تعمیر کی گئیں۔ اس دور میں صرف افغانستان میں تعینات سپاہیوں کی تعداد 54,000 سے کم نہ تھی۔ ان میں کوفہ کے 7,000، بصرہ کے 9,000، قبیلہ بکر کے 7,000، عبد القیس کے 4,000، ازد کے 10,000 اور آزاد کردہ اجمی غلاموں میں سے 7,000 افراد تھے۔ اس طرح افغانستان پر حکومت کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ تعلیم و دعوت تبلیغ کا کام بھی بدستور جاری تھا۔ ان دنوں اموی حکومت کی پالیسی کے مطابق افغانستان کو ولایت خراسان کے تحت 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس میں موجودہ افغانستان کے علاوہ بھی کئی وسیع علاقے شامل تھے۔ نمبر 1، شمالی افغانستان۔ اس کا مرکز مرو، جو موجودہ ترکمانستان میں میری کے نام سے مشہور ہے، کو قرار دیا گیا۔ خلافت راشدہ کے دور میں شمالی افغانستان کا مرکز نیشا پور تھا۔ بلخ، ہرات، فاریاب، جوزجان اور تخار اس کے اہم شہر تھے۔ مغربی افغانستان۔ اس کا مرکز زرنج تھا۔ صوبہ سیستان کی سرحدوں تک کے علاقے اس میں شامل تھے۔ جنوب مشرقی افغانستان۔ اس میں بلوچستان سے دریائے سندھ کے ساحل تک تمام علاقہ شامل تھا۔ ایک عرصہ تک اس کا کوئی مرکز نہ تھا۔ بعد میں تمیم بن زید کے دور میں سندھ کے شہر منصورہ کو اس کا صدر مقام قرار دیا گیا۔ افغانستان کی سیاست، عوامی زندگی، معاشرت اور اخلاقی اقدار پر حکومتی اقدامات جس طرح اثر انداز ہو رہے تھے وہ اپنی جگہ، مگر یہاں ایک اور جماعت کا ذکر ضروری ہے جس کے اول العزم کارکن قریباً نصف صدی سے اس ملک کے پہاڑوں، وادیوں اور گھاٹیوں کا سینہ چیرتے ہوئے دور دراز کی بستیوں اور دیہاتوں تک کام کر رہے تھے۔ یہ وہ گمنام مبلغین اور داعی تھے جنہیں عرف عام میں صوفیہ کہا جاتا ہے، جس جوش و جذبے سے مجاہدین محاذوں پر مسلح دشمنوں سے نبرد آزما رہے، اسی ولولے سے دعوت کے میدان میں گمنام مبلغین سرگرم رہے۔ ان کی زندگیاں نو مسلموں کی تعلیم و تربیت، تزکیہ باطن اور اصلاح نفس کے لیے واقف ہو گئیں۔ ان مبلغین اور داعیوں نے اس قدر خاموشی سے کام کیا کہ چند ایک کے سوا باقی کسی کے حالات زندگی محفوظ نہیں رہے، مگر نصف صدی کے بعد افغانستان میں عشق خداوندی سے سرشار بلند مرتبہ مشائخ کی جا بجا آراستہ محفلیں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ پچھلی نسلوں کے گمنام داعی معرفت الہیہ کا ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے یہاں کتنے بڑے پیمانے پر کام کر گئے تھے۔ افغانستان میں سلسلہ حسن سلوک کی بنیاد رکھنے والی پہلی عظیم المرتبت ہستی حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ تھے۔ وہ اپنے دور کے نہایت بلند مرتبہ محدث، مفسر، فقیہ اور داعی تھے۔ دعوت و ارشاد ان کا خاص میدان تھا۔ اصلاح باطن اور تزکیہ نفس کو ایک مستقل کام سمجھ کر اس کے لیے مراکز قائم کرنا آپ کا تجدیدی کارنامہ تھا۔ آپ کے خلیفہ عبد الواحد بن زائد اور ان کے نائبین نے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ افغانستان کی فتح میں حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کے ساتھ شریک تھے، اس لیے اس خطے پر ان کی خاص توجہ تھی۔ ان کے متوسلین کی محنت کے باعث افغانستان کی خاک سے ایسے جلیل القدر اولیاء تیار ہوئے جن پر اسلام کی تاریخ آج بھی فخر کرتی ہے۔ ابراہیم بن ادھم کا نام معرفت و سلوک کی دنیا میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ان کا تعلق شمالی افغانستان کے مرکزی شہر بلخ سے تھا۔ بلخ کے حاکم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا۔ اس کے بعد ابراہیم بن ادھم نے بلخ کی حکومت سنبھالی، مگر کچھ ہی عرصے بعد دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا اور حق تعالیٰ کی محبت نے دل کی کایا ایسی پلٹی کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر درویشی کی دنیا اپنا لی۔ یہ وہ دور تھا کہ افغانستان میں اسلام کی روشنی تیزی سے پھیل رہی تھی اور گمنام داعی اور صوفیہ کرام اس سلسلے میں غیر معمولی کردار ادا کر رہے تھے۔ بلخ سے نکلنے کے بعد آپ کی زندگی بے وطنی اور سیاحت میں گزری۔ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، نیشا پور، کوفہ، بغداد اور دنیا اسلام کے دیگر روحانی مراکز میں گھوم پھر کر بزرگان دین سے فیض حاصل کیا۔ حضرت اویس کرنی، حضرت عمران بن موسیٰ، حضرت باقر، حضرت شیخ منصور سلمی اور حضرت فضیل بن ایاز رحمہ اللہ جیسے اکابرین صوفیہ کی نسبتیں حاصل کر کے آپ مرجع خلائق بن گئے تھے۔ لوگ جوک در جوک آپ کی مجلس میں آ کر تزکیہ نفس، اصلاح باطن
اور تعلق مع اللہ کے اصول سیکھتے تھے۔ آپ کی وفات 162 ہجری میں ہوئی تھی۔ ابراہیم بن طمحان رحمہ اللہ ہرات سے تعلق رکھنے والے یہ عظیم محدث تبع تابعین میں سے تھے۔ عبداللہ بن مبارک جیسے جلیل القدر عالم ان کے شاگرد تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے بھی ان سے روایت لی ہے۔ اپنے دور میں یہ افغانستان کے سب سے بڑے محدث کی حیثیت سے مشہور تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اگر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے تو ان کا نام سنتے ہی سیدھے بیٹھ جاتے اور فرماتے یہ مناسب نہیں کہ نیک لوگوں کا ذکر ہو اور میں ٹیک لگا کر بیٹھوں۔ آپ کی وفات 163 ہجری میں ہوئی۔ حضرت شفیق بلخی کا تعلق بلخ سے تھا۔ تاجر پیشہ تھے مگر بعد میں علوم دینیا کی طرف راغب ہوئے اور ان میں زبردست ملکہ حاصل کیا۔ ایک عرصے تک کوفہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس میں حاضر ہوتے رہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ کے سب سے ممتاز شاگرد قاضی امام ابو یوسف رحمہ اللہ ان کے ہم درس تھے۔ علوم شریعت میں کمال حاصل کرنے کے بعد اصلاح باطن کی طرف متوجہ ہوئے اور زمانے کے نامور اولیاء کرام سے فیض حاصل کر کے سلوک و معرفت کے نہایت بلند مقام پر فائز ہوئے۔ جہاد کا زبردست جذبہ رکھتے تھے۔ بارہا مارکوں میں شریک ہوئے اور بالآخر 175 ہجری میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے دلوں کو فتح کرنے والے یہی صوفیہ کرام تھے جن کے اخلاص، مجاہدے، سوز دل اور آہ سرگاہی نے پہاڑوں کی طرح سخت طبیعت رکھنے والی اس قوم کے دل موم کر دیے اور کچھ ہی عرصے میں یہاں ہر طرف ایمان کی باد بہاری چلنے لگی اور روحانی فضا کی خوشبو سے سانس مہکنے لگے۔ افغانستان کے عوام و خواص میں آج بھی صوفیہ کرام سے محبت اور ان کی تعلیمات سے گہری وابستگی پائی جاتی ہے۔ ہشام بن عبد الملک کے بعد اموی خلافت کو کوئی مدبر، باصلاحیت اور مضبوط کردار کا حکمران میسر نہیں آیا، چنانچہ دن بدن مرکز کی گرفت صوبوں پر کمزور پڑتی گئی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عباسی تحریک نے زور پکڑ لیا۔ عباسیوں کی زیر زمین سرگرمیاں، ان کی خفیہ اور پھر اعلانیہ دعوت، امیوں کے بالمقابل خلافت کا دعویٰ، مسلح تیاری اور حکومت سے جھڑپیں، یہ سب تفصیلات تاریخ کا ایک طویل حصہ ہیں جو کہ آئندہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ مختصر یہ کہ حکمرانی کے دعوے دار ان دو گروہوں کی محاذ آرائی آخرکار اموی خلافت کے خاتمے اور عباسی خلافت کے قیام پر انجام پذیر ہوئی۔ خلافت عباسیہ کے دور میں افغانستان میں جو اہم واقعات، حوادث اور انقلاب وقوع پذیر ہوئے، ان کا مختصر ذکر ہم آئندہ کریں گے۔